پچھلے دنوں ایوان سندھ میں ایک بڑی زبردست قسم کی لڑائی دکھائی دی. پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں وہی بڑے اگریسو دکھائی دیے, ایم کے ایم والے بڑے اگریسو دکھائی دیے. یہ اس لڑائی کی بنیاد کیا تھی؟ اس اجلاس میں تھے آپ؟ سر بالکل تھا, میرے سامنے یہ چیزیں ہوئی تھی اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی ایسے اس طرح سے اس طریقے سے ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ان کا گڑھ کہلایا جاتا رہا ہے. تاحال وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ لیاری میں وہ انبیٹیبل ہے, ناقابل شکست ہیں. آپ کا لیاری سے منتخب ہونا, تو کیا یہ ناصر شاہ صاحب کے مطابق یہ سیٹ آپ کو قرآن اندازی میں ملی؟ بلاول کا ایک بڑا مشہور ایک الفاظ تھے, مائی مدر آلویز سیڈ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جب زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کھپے, تو پاکستان کھپے نہیں تھا, وہ نوٹ کھپے تھا, وہ مال کھپے تھا. پاکستان کھپے, ٹھیک ہے نا, کھپے انہوں نے کھپا دیا. لیکن پیپلز پارٹی اور ایمانداری سر دور دور تک جو ہے نا ان کا آپس میں یہ راز نہیں ملتا. آفرین جی ہو, شیخ افضل مروت صاحب ہوں, راجہ اکرم صاحب ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ہوں, یہ ساری جتنے بھی جو کنفیوژن ہیں یہ ساری کی ساری قیادت کے ساتھ ڈائریکٹ جو روابط نہ ہونے کے باوجود غلط فہمیاں پھیلی ہوئی. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مائنس عمران خان کے ساتھ جی مائنس عمران خان پالیٹکس کی NOC مل چکی ہے؟ تحریک انصاف اگر ہے تو صرف عمران خان ہے, باقی گنڈا پور یا اس کے علاوہ سالوں تک ایم کیو ایم بھی کرتی رہی نا, بعد میں انہوں نے ڈسون کر دیا. بلدیہ فیکٹری کے کیس کو اور اس کے اس حالیہ فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ آگ لگی تھی, لگائی گئی تھی. میں راول مار کی بات کروں, میں شاہد حیات کی بات کروں, میں کئی عابد باکسر کی بات کروں, میں پھر اپنا وہ جو اپنا ذیشان کاظمی کی بات کروں, میں کس کی بات کروں, ان سب کے ریٹائرمنٹ کے کاغذات میں تعریفی صفحے موجود ہیں. آپ عوام کی بات کریں, آپ کی شخصیت میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ گول کے پلایا اور انہوں نے آپ کو ووٹ کیا؟ دیکھیے گینگ وار کے ٹائم پہ جو اس علاقے کے اندر جو زیادتیاں کی گئی تھی, تو وہ لوگ ابھی تک جو ہے نا عادل بھائی بھولے نہیں ہیں. جو وہ نہیں ملا سامنے کہاں آ رہی ہے سر, کیوں نہیں آ رہی؟ آپ نے حامد میر کے پڑھے, یا پھر حامد میر جھوٹ بول رہے ہیں, یا بڑے بڑے صحافی جھوٹ بول رہے ہیں, یا پھر یہ آپ بات, بڑے بڑے صحافی تو سندھ کے بٹوارے بھی کر چکے تھے سر, وہ الگ چیز ہے نا. تو سندھ کا بٹوارا پیپلز پارٹی نے کیا تھا سوٹ کیس کے ساتھ, تو سر خان کے لیے جیسے کتنے 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر آپ نے بھی دیا تھا نا یار, نہ کریں یہ بات. کس کا 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر آپ نے بھی نواز شریف کو دیا تھا. تو کس نے؟ شہباز شریف نے دیا تھا, ہم نے نہیں دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, عادل کاسٹ کے ایک اور مزیدار پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایوان بالا ہو یا ایوان صوبہ سندھ ہو یا کوئی بھی صوبہ جس کا ایوان ہو جہاں پہ عوامی نمائندے موجود ہوں اور اس ایوان میں ایسی آوازیں جو کہ توانا ہوں اور ان کا تعلق حزب اختلاف سے, وہ ہمیشہ پذیرائی پاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عوام کی اس نبض پر گرفت رکھتے ہیں جو کہ واقعی دکھ رہی ہوتی ہے. حکمران جماعتیں اپنے مزے لوٹے مصروف ہوتی ہیں. یہ جو حزب اختلاف کا جو ایک جتھا گروپ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, یہ ان کو بار بار نشاندہی کروا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اصل توجہ یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے, آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے. اگر آپ حزب اختلاف کو ختم کر دیں گے اور اپوزیشن کو ختم کر دیں گے تو میرا خیال ہے ملک مونوپولسٹک ایٹیٹیوڈ کی طرف چلا جائے گا. اور اگر ملک مونوپولسٹک ایٹیٹیوڈ کی طرف چلا جائے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کاغذوں کی حد تک تو ویسے ہی آج کل نافذ العمل ہے, حقیقت میں بھی ببانگ دہل نظر آنا شروع ہو جائے گی. اسی سب کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ صوبہ سندھ کی ایک توانا ترین آواز موجود ہیں. صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں سجاد سمرو صاحب میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں میرے پوڈ کاسٹ پہ. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم سجاد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. سر میں نے کہا آپ کے مزاج کے مطابق ذرا آپ کا تعارف کرا دوں, کثرت تو نہیں چھوڑی میں نے؟ نہیں الحمدللہ, بڑا زبردست تعارف آپ نے کروایا ہے, بلکہ کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے. اللہ عزت دینے والا ہے, جب سچائی کے ساتھ اور آپ ایمانداری کے ساتھ کھڑے رہتے ہو تو پھر آپ کو اللہ پاک ایسی ایسی جگہوں سے عزت دیتا ہے کہ پھر آپ کو غین و غمان میں نہیں ہوتا. اور آپ نے جو کہا اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ, آپ تشریف لائے, مجھے اچھا لگا. میرے روز پوائنٹ کے میں بھی مہمان رہے ہیں, میں شکر گزار ہوں. مجھے یہ بتائیے گا سجاد صاحب کہ آپ بڑے نفیس قسم کے آدمی ہیں ماشاء اللہ, سچ بولنے سے باز نہیں آتے. سیاست میں کیسے آ گئے سر؟ سچے آدمی سیاست میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے آج مجھے موقع دیا میرے موقف لینے کے لیے. بس یہ زندگی میں کبھی کبھی کچھ ایسے ٹرن ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پتہ نہیں کون سی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن آپ چلے ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو جس میں سے ایک میری سب سے بڑی منزل یہ پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان کی طرف الحمدللہ مجھے لے گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, مجھے تو بہت ساری ٹکٹس تھیں, لیکن اللہ نے مجھے دل میں ڈالا تو میں پی ٹی آئی کی طرف محبت تو تھی شروع سے. اور یہ بزنس کمیونٹی سے لے کے سیاست تک کا سفر بہت ہی اس کے اندر نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے یہ آلموسٹ 2.5 سال جو ہے ہمارے
اسمبلی کے گزرے. اور واقعی آپ نے ایک بات کہی کہ ایماندار بندہ اور سیاست میں آنا, مجھے کم سے کم 1 سال تو سیاست کو سمجھنے میں لگا ہے, اور پھر اوپر سے آپ نے 1 سال میں سمجھ لیے, الحمدللہ بہت کم عرصے میں سمجھ لیا آپ نے. تو بالکل 1 سال سمجھ لیا. نہیں میری بات پوری نہیں ہو رہی, میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 سال میں تو سیاست سمجھی, پلس آپ کے لیے بہت بڑا دل گردہ آپ کو چاہیے کہ لیاری کا ایم پی ہونے کے لیے. آپ یقین کریں لیاری کو شروع میں بڑی مجھے مشکلات آ رہی تھی, منافقت لوگوں کی آ رہی تھی, ڈبل مائنڈڈ لوگ تھے, ڈبل باتیں کرنے والے. لیکن یہ نا کہ جب اللہ پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, آپ کی عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ, تو جب ہماری نیتیں صاف ہوں گی تو ہماری منزل اللہ پاک اپنے آپ جو ہے نا وہ آسان کر دیتا ہے. اور آج جو آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا ہے تو کوئی چیز دیکھ کے ہی جو ہے وہ آپ نے مجھے اپنے شو سر میں بلایا. بیسیکلی دیکھیں ہمارا تو کام ہے عوام تک عوامی نمائندوں کی آواز پہنچانا, تو ہم کوشش کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا آپ کے حلقہ انتخاب کی بات کرتے ہیں, آپ کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ ایک سیاسی جماعت جو کہ جمہوریت کی چیمپئن کہلاتی ہے پاکستان میں, کہ جمہوریت ہمارا بویا ہوا بیج ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ان کا گڑھ کہلایا جاتا رہا ہے. تاحال وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ لیاری میں وہ انبیٹیبل ہے, ناقابل شکست ہیں. آپ کا لیاری سے منتخب ہونا, تو کیا یہ ناصر شاہ صاحب کے مطابق یہ سیٹ آپ کو قرآن اندازی میں ملی, دی گئی, یا پھر آپ نے جیتی تو کیسے جیتی؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ پروگرام میں بات کرتا ہوں, جیسے آپ نے لیاری کا نام لیا اور پیپلز پارٹی کا نام لیا, جس ٹائم پہ محترمہ شہید ہوئی تھی اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی, اس ٹائم پہ بلاول کا ایک بڑا مشہور ایک الفاظ تھے, مائی مدر آلویز سیڈ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میری ماں ہمیشہ کہتی تھی جمہوریت جو ہے بہترین انتقام ہے. تو یہ انتقام آپ دیکھ لیں پچھلے 18 سال, اس دن سے لے کر جس دن انہوں نے یہ الفاظ کہتے, جب زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کھپے, تو پاکستان کھپے نہیں تھا, وہ نوٹ کھپے تھا, وہ مال کھپے تھا. پاکستان کھپے, ٹھیک ہے نا, کھپے انہوں نے کھپا دیا, سندھ تو انہوں نے کھپائی دیا, آپ کے سامنے کی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, باقی پاکستان سے تو آؤٹ ہی ہوگا نا, اب سندھ تک ہی رہے گا نا جماعت. اب آپ آ جائیں, آپ نے بات کی لیاری کی اور سیٹ, تو یہ ناصر شاہ نے جو بات کی تھی یہ کی تھی جو ایم کیو ایم ہے, جو 4 دھڑے, جی جی آپ نے اچھا میں سے یہ بات آپ نے کی نا. دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہیں وہ پورے پاکستان سمیت, یہ پورے کراچی سمیت پورے پاکستان سندھ میں ہمارے کلین سویپ تھے لوگ, چاہے ایم این اے تھے, ایم پی ایس تھے. لیکن پھر اس کے بعد جو حال کیا, جو فارم 47 جو چینج ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے پھر ہماری ساری سیٹیں, حالانکہ ایم کیو ایم نے ایک سیٹ بھی کلیم نہیں کی جیتنے کی. میں آپ کو ان کی اسمبلی میں ایم پی ایس ہمیں بولتے ہیں کہ بھائی ہم تو رات کو مبارکباد جو جیتے تھے ان کو دے کے اور عوام کو شکریہ کر کے کہ آپ نے ہمیں پھر بھی ووٹ دیے. بہت کو میں ہرا کے سویا تھا, بہت کو جتا کے سویا تھا, جتا کے جی گئے, صبح اٹھے تو گھر والوں مبارک ہو آپ جیت گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یار یہ تو ناصر شاہ کو اپنے ان لیاری کے ایم این اے نویل گبول اور دوسرے ایم این اے کیا نام ہے ان کا, یوسف اور قادر پٹیل صاحب, ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ قرآن دادی میں نکلے نہ, ہماری سیٹوں میں یہ قرآن دادی میں نکلے. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے. باقی رہی بات لیاری کی, تو بھائی جان لیاری کا اس وقت جو آپ حال دیکھ لیں, جو لیاری کی گٹر کی لائنوں میں میٹھا پانی پینے کا آ رہا ہے, مطلب گٹر ابل رہے ہیں اور پانی پینے کی لائن میں پانی نہیں آ رہا, اور گٹر کی لائن کے اندر پانی آ رہا ہے پینے کا. اب یہ آپ چیزیں دو آپس میں ملا لیں, تو کیا ان کو قیامت میں حساب نہیں دینا ہے؟ سر بالکل دینا ہے, کیوں نہیں دینا. لیکن پیپلز پارٹی اور ایمانداری, سر دور دور تک جو ہے نا ان کا آپس میں یہ راز نہیں ملتا کہ پیپلز پارٹی والا ہو اور ایمانداری پہ چلے. یہ تو آپ بہت ہی ناممکن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اونٹ کو جو ہے نا وہ رکشے میں بٹھانے کے برابر ہے, اونٹ رکشے میں بیٹھ جائے گا. لیکن یہ ان کے ایماندار لوگ پھر بھی نہیں آ سکتے. لیکن یہ نا اس کی اصطلاح تھوڑی چینج ہو گئی ہے آج کل, حالات کچھ یوں ہو گئے کہ جو بندہ رشوت لے کے کام کر دے نا وہ پھر بھی صحیح آدمی کہلاتا ہے, کہ بندہ کام کرتا ہے. مطلب آپ ایمانداری کرنے جائے تو لوگ بولیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ بےایمانی کریں. ہاں نہیں, ایماندار آدمی کو چارج نہیں ملتا, پوزیشن نہیں ملتی, پوسٹنگ نہیں ملتی, عہدہ نہیں ملتا, گھر بیٹھا ہوا ہے. یہ بتائیں لیاری کے مطلب ووٹ کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو عوام کے دل جیتنے پڑتے ہیں نا. ووٹ عوامی نمائندے کو ووٹ تب پڑتا ہے جب اس کو ووٹ مطلب اس کے دل میں کوئی بات ایسی اترے. لیاری کا بیہیویئر جو ہے وہ خود عوام کا بڑا مطلب, جماعت کو چھوڑ دیں, ہم نے جماعت کی بات کر لی, آپ عوام کی بات کر لیں. آپ کی شخصیت میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ گھول کے پلایا اور انہوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ دیکھیں میں نے جو الیکشن لڑا وہ پی ایس 106 سے لڑا. دیکھیں یہاں پر ایک تو سسٹم جو ہے نا وہ یہ جو سیٹ ہے نا پی ایس 106 والی, یہاں پر عموماً میجورٹی کچھی ہیں, نیازی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پٹھان ہیں, سندھی ہیں, یہاں پر بلوچ آبادی کم ہے, اور زگری جو علاقہ ہے وہاں پر بلوچ بلوچ یہ یہاں پر ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر اردو اسپیک ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر پورے پاکستان کے کشمیری لوگ ہیں, یہاں پر سرائکی ہیں, پورے پاکستان کے لوگ جو نا رشتے بستے ہیں اس سیٹ کے اوپر, یہ پی ایس 106 پہ. دیکھیں گینگ وار کے ٹائم پہ جو اس علاقے کے اندر جو زیادتیاں کی گئی تھی, تو وہ لوگ ابھی تک جو ہے نا عادل بھائی بھولے نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی.
اور اس ٹائم پہ بھی یہ سیٹ ہمارے پی ٹی آئی کے کوئی عمران نام کا بندہ تھا، اس نے جیتی تھی. پھر گینگ وار کے بندوں نے ڈاکٹر عمران کی بات کر رہے ہیں میرے خیال جی ڈاکٹر یہ کوئی جی کیونکہ مجھے تو اس کے بارے میں اتنا پتا نہیں، لیکن وہ بندہ چھاچی تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. اس کو اٹھایا تھا گینگ وار والوں نے، پھر زبردستی یہ جاوید ناگوری کو سیٹ گئی تھی. تو سر یہ تو پرانے قصے ہیں، لیکن بات یہ کہ جاوید نقش تو ناگوری یہ صاحب چھوڑ اس کے کے بعد جو ہے وہ منسٹر بنے تھے، جی منسٹر بنے تھے بالکل. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں یونس سمرو آئے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر نون لیگ یونس سے آئے سمرو تھے. تو پھر وہاں سے آئے تھے نا، تحریک لبیک سے آئے تھے. تحریک لبیک سے اسی سیٹ پہ آئے تھے جی بالکل. بالکل ایسے اس ہی کے ہے. بعد پھر ابھی میں سجاد سمرو بالکل آیا ہوں. تو عوام کے اندر وہ عوام زیادتیاں پیپلز پارٹی کی بھولی نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی نے جو وہاں پر کچھیوں کے اوپر اور وہاں پر بھلوچوں کے اوپر، نیازیوں کے اوپر، پنجابیوں کے اوپر، جتنے بھی وہاں پر قومیں ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے وہ زیادتیاں کی تھی گینگ وار کے ٹائم پہ. اور سب کو پتہ ہے علل اعلان ذوالفقار مرزا دھندلاتے پھر رہا تھا وزیر داخلہ، جو بتا رہا تھا کہ ہم نے جو افلا شادیوں پہ شب برات پہ چلانے کے لیے نہیں لیا 3 لاکھ لائسنس. 3 لاکھ لائسنس. میرے تو ابھی کوئی 48 لائسنس پچھلے 2 سال سے پھنسے ہوئے آپ کہ کے میں نے اپنے ذاتی جو ہم اپنے لوگوں کے لیے بنانے کے لیے دیتے. تو آج کے پروگرام میں یہ بات میں نے کی تو ایک وہ تھا اور ایک ہم ہیں کہ مطلب ایماندارانہ طریقے سے بنانے جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جو سرکاری بابو اندر بیٹھے ہوئے نا، تو وہ جب تک آپ ان کو ہرے قائد اعظم کی نوٹیں، اب تو ہرے نوٹ چلے گئے نا، اب تو سر وہ میرے خیال سے 5,000 کے نوٹ کا کلر جو ہے وہ یلوئش ہے، یلوئش ہے، تو سم تھنگ لائک لٹل اورنج ٹائپ کے مکس سے. تو اب وہ ان کو وہ والی بڑی بڑی نوٹیں چاہیے. اب ان کے بلڈ کے اٹھانے میں آسان ہے سر میں آپ کو کیا بتاؤں. 70-80 ہزار کا ریٹ ہے، 7-8 نوٹ ہوتے ہیں، مل جاتا ہے سر. لیکن آپ مجھے بتائیں، ہم تو اپنے کوٹے پہ لیتے نا ایم پی ایس کے، لیکن آپ مجھے بتائیں جب ہم ایم پی ایس اسمبلی میں بیٹھ کے رشوت، ایم پی سے بھی کوٹا ہوتا ہے سر مطلب اگلی بار ایک نام میرا بھی ڈالیے گا سر. بالکل. آپ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، یہ پورا ایک ریکارڈ، ایک پروسیس ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، آپ کی وہ انکوائری ہوتی ہے. لیکن بھائی آپ دیں تو صحیح، آپ ہمیں کم سے کم دے تو صحیح. آپ اپنے بندوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن آپ اپنے اپوزیشن کو جس طریقے سے بجٹ میں انہوں نے ہمارا حال کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے جو دوسری ہماری سہولتیں دینے کے لیے وہ بھی راضی نہیں ہے. بالکل سر. کراچی کی بالعموم جو صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اب تو نہ گفتگو ہے، اس کو تو بات کرنے کے لائق کوئی بات بچی نہیں ہے نا. کہ ابھی اگر آپ شہر کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، سوائے چند ایک سڑک ہے جس کو آپ نے کارپیٹ کر دیا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جگہ ایسی بچی نہیں جہاں کہ آپ نے ترقیاتی کاموں کے نام پہ جان بوجھ کے عوام کی زندگی کو مشکل نہیں کیا. میں اگر یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ جان بوجھ کے آپ دیکھیں، دنیا بھر میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ڈائیورجنس ہوتی ہیں، ڈائیورجنس کا طریقہ ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے. بھائی عوام خود بخود اس فلو میں چلتی ہوئی جاتی ہے. یہاں تو آپ ان کے لیے مسائل کھڑے کرنے کے آئیڈیاز سوچ رہے ہوتے کہ عوام کو پریشان کیسے کرنا ہے. ابھی صوبہ سندھ میں دوبارہ ابھی مونسون کے آمد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا شہری حکومت اس وقت تیار ہے کہ ہم منہ دے پائیں گے؟ بھائی جان، پیپلز پارٹی اور ایمانداری کے ساتھ ان کا لیول دور دور تک نہیں ہو سکتا. پیپلز چھوڑ دیں پارٹی، انتظامیات کی میں بات کر لیں، انتظامات پہ آتا ہوں، میں اسی پہ آتا ہوں نا. پیپلز پارٹی اور انتظامیات، سر انتظامیات یہ کیوں کریں گے؟ اگر انہوں نے انتظامات سارے کر لیے، ڈرینیج سسٹم بنا دیا، چاہے وہ انٹیریئر سندھ میں ہو، رورل سندھ میں ہو، اربن سندھ میں ہو، تو اس کے بعد جو یہ سیلاب آئے گا اس کے پیسے کون دے گا؟ یہ تو خود چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس کے پیسے کون دے گا؟ تو دنیا نہیں دیتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا. سیلاب ہمیشہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کا گڑھے یاسین ہو گیا، یہ دریا سندھ کا جو رخ ہے، آپ کا دھادو ہو گیا، کمبڑ ہو گیا، میر ہو گیا، سیون والی سائڈ ہو گئی، آپ کا یہ کیا بولتے ہیں حیدرآباد والا پورا جو پٹا ہے، جامشور والی پٹی. آپ مجھے بتائیں پچھلے کتنے سالوں سے وہاں سیلاب آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آج تک پیپلز پارٹی نے وہاں پر کوئی ایک ترقیاتی اسکیم رکھی کہ یار ہم کوئی ڈرینیج سسٹم ایسا کریں کہ سیلاب جو ہے وہ دریائے سندھ سے ہی ہوتا ہوا باہر کی طرف نہ آئے؟ کوئی سائٹوں پہ ایسی ہم نے کوئی ایسی باؤنڈریز بنائی؟ کیا یہ رسپانسبلٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے؟ نہیں. کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی مائے باپ ہے اس پورے صوبے کی. ان کا کالا، ان کا سفید تو کچھ نہیں، کالا ہی کالا یہ سارا کر رہے ہیں. یہ رسپانسبلٹی ان کی بنتی. تو کیا آج تک دادو کے لوگوں کے لیے انہوں نے کچھ کیا؟ آج تک حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کچھ کیا؟ آپ تک جامشوروں کے لوگوں کے لیے کچھ کیا؟ سیون کے لوگوں کے لیے کچھ کیا؟ ہمیشہ سیلاب وہیں آتا ہے. وہ تو وزیر اعلیٰ کی خود کی ہوم سیٹ ہے. تو میرے بھائی یہ جب تک سیلاب یہ راستہ نہیں بنائیں گے، آپ مجھے پتا ہر سال یہ سیلاب کے پیسوں کے لیے، ڈیزاسٹر کے لیے ایڈوانس میں بجٹ میں پیسے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں ایسا کون سی حکومت ہوگی کہ جو ڈیزاسٹر سے پہلے سے پیسے رکھے؟ بھائی آپ اس کے مسئلے پہ حل کریں نا. آج تک 30,000 ارب روپے کا یہ فنڈ انہوں نے لگایا. بھائی جان اگر اس کا قسم خدا کی 25 سے 20% بھی لگتا نا، تو آج یہاں پر 10 ایفل ٹاور کھڑے ہوتے. ایک سندھ میں ہوتا، ایک کراچی میں ہوتا، ایک لاڑکانے میں ہوتا، ایک سکھر میں ہوتا، ایک میرپور خاص میں ہوتا. لیکن یہ کیوں کام کریں گے؟ ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ مجھے بتائیں، مطلب جب آپ جامشورو یونیورسٹی یا فلانا یونیورسٹی، ڈھمکانا یونیورسٹی، وہاں سے آپ ڈگریاں لے کے نکلیں گے تو پھر ایسے ہی جو نا، معذرت میں کسی کو نشانہ یونیورسٹی کو نہیں بنا رہا، لیکن جب 2 نمبریاں ہوں گی نا،
2 نمبری طریقے سے جب کام چلے گا تو آپ مجھے بتائیں پھر ایسے انجینئر پیدا ہوں گے کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک پانی کی بڑی لائن جا رہی ہے اس کے بیچ میں انہوں نے پلر بنا دیا. اب آپ مجھے بتائیں یہ دنیا کے کس ملک میں, خدا کی قسم میں تو حیران ہوں. سعید غنی نے جو انکشافات کیے 21 ارب روپے کے, یہ اگر کسی دنیا کے دوسرے معاشرے میں ملک میں ہوتا تو میں بولتا ہوں لوگ ان کو نوچ کھاتے. وہ تو ان کے اوپر چائنا میں بھی 2 وزراء کو ہوئی پھانسی. تو سر یہاں پر تو وہ اصل میں وہ رسیاں ابھی تک نہیں بنے نا کہ جن پہ وزراء پھانسی چڑھے. اصل مسئلہ یہ عام عوام کے لیے چڑھ گیا تھا ایک سر, وہ بیچارہ آپ دیکھیں 50 سال بعد اس کو انصاف ملا. اور دوسرا وزیر اعظم ہمارا عمران خان صاحب جو جیل کے اندر ہے, تو کیا ان کو بھی یہ بھٹو کی طرح جو نا وہ کریں گے؟ تو میرا کہنے کا مقصد کیا کہ جو کام کرنے والے لوگ, جو ملک کے خاطر خواہ لوگ ہیں, جو ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے, ملک کے لیے سوچتے ہیں, ان کو یہ جیل کے اندر ڈالتے ہیں. اور جو ملک کھپانے کے لیے ملک کھانے آتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ جتنی بھی چوریاں ہیں پکڑی جاتی ہیں, چاہے باہر سے ٹی ٹی آئی یا وہ اتفاق فاؤنڈیشن دوسرا فلانا ڈھمکانا, تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی اور آپ نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا. تو یہ ہمارے ملک میں ایک نظام, ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی بڑا مشہور نعرہ ہے کہ وہ 2 دستور نامنظور, نامنظور, ایک ملک 2 دستور, تو یہ ہم اس کو نامنظور کہتے ہیں. بالکل سر دیکھیں, آپ اس کو نامنظور بالکل کہیں, آپ کا تعلق جو ہے وہ حزب اختلاف سے ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, حزب اختلاف جو ہے وہ صوبہ سندھ کو, پیپلز پارٹی کی حکومت کو اس وقت اس اسمبلی میں جتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے, میرے خیال میں نے ماضی بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ کے پاس ایک اتنے انتہائی ورسٹائل قسم کے جو ہے نا علی خورشیدی صاحب ایک اپوزیشن لیڈر موجود ہیں. ان کا جو بات کرنے کا اسٹائل ہے اور پھر جو باڈی لینگویج ہے ان کی بڑی مزیدار ہے, بڑے سکون سے بڑے مزے سے سنتا ہوں ان کو. میں چند لوگ ہیں جن کو میں سنتا ہوں, میں ایک آپ بھی ہیں, ایک طاہا ہیں, ایک آپ کو باسط ہے, اعجاز ہے, پھر ایک اپنا علی خورشیدی صاحب ہیں, پھر اپنا ایک فرحان صاحب ہیں. ان چند لوگوں کو میں سنتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جن کو میں سنتا ہوں. ایک اور ہے پٹھان جو پچھلے دنوں نے تقریر, نام کا میرے ذہن میں نہیں ہے, انہوں نے بھی صوبہ سندھ کے بٹوارے کی مخالفت کی تھی, گورے سے ہیں وہ بھی نا. تو اب اتنی ٹف اپوزیشن صوبہ سندھ کی اسمبلی میں موجود ہے, ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, اپوزیشن لیڈر آپ نہیں ہیں, آپ کی جماعت نہیں ہے, ایم کیو ایم ہے, تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کوئی کسی نورا کشتی ہے, مصروف ہے؟ یہ کہانی کیا چل رہی ہے سر؟ اگر آپ کے پاس اتنے ریکارڈز ہیں, لینڈ ریکارڈز ہیں, دستاویزات ہیں, کرپشن کے ریکارڈز ہیں, سرکاری بابوں کا آپ کو پتا ہے, واٹر بورڈ کا آپ کو پتا ہے, کہ الیکٹرک کا آپ کو پتا ہے, کہ ہر چیز کا آپ کو پتا ہے, سر صوبہ سندھ کی حکومت اثر تو ہو نہیں رہا. تو کیا یہ نورا کشتی ہے, پہ چل کیا رہا اندر ہی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اس کے, آپ نے بات بڑی اچھی کی, بڑی اچھی توانا آواز بھی آپ کو سب کی نظر آ رہی ہے مجھ سمیت. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایم کیو ایم وفاق میں تو بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, وزارتوں کے بھی مزے لے رہی ہے, لیکن ایم کیو ایم سندھ کے اندر جو ہے وہ ہے آپ کا اپوزیشن کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ مصطفیٰ کمال کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جو ہمارا چیئرمین ہے پارٹی کا خالد مقبول, وہ جو ہے ایکسٹینشن پہ ہے, مجھے چیئرمین لڑنا ہے. پھر اس کے بعد خواجہ اظہار الحسن کہتا ہے میں بھی الیکشن لڑوں گا, جمع کراؤں گا, فلانا کہہ رہا ہے میں بھی لڑوں گا. تو آپ مجھے جب بتائیں کہ جب ایک ہی پارٹی کا لیڈر جو تھا, تنظیمی امور ہے, نہیں میں آپ کو بتا دوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں جب آپ کی ایم کیو ایم کی پارٹی جو ہے, ان کے اندر آپس کے جب پھڈے رہیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کانسنٹریٹ آپس کے پھڈوں میں رہے گا یا ان کا کانسنٹریٹ جو وہ اسمبلی کے اوپر رہے گا اپنا اپوزیشن کرنے کے اندر؟ دیکھیں کرتے ہیں, لیکن بات کیا ہے, اپوزیشن تو بہت اعلیٰ کر رہے ہیں سر. اب وہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اپوزیشن تو اعلیٰ کر رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرا سوال یہی ہے, جی ہے نا, میں اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ یہ آپس کے اپنے مسئلوں کے اندر لگے ہوئے. ایک گروپ کہتا ہے میں اس کو سپورٹ کروں, دوسرا گروپ کہتا ہے میں اس کو سپورٹ کروں, تیسرا گروپ کہتا ہے میں اس کو سپورٹ کروں. تو آپ مجھے بتائیں تو کہ یہ اندر سے مزے نہیں لے رہے؟ سب مزے لے رہے ہیں بھائی اندر سے سب کے. آپ میں تو کہتا ہوں یہ کسی دن اسپیکر صاحب سے پوچھے نا, اسپیکر صاحب کو بتائیں, اسپیکر صاحب اعلان کریں, وزیر اعلیٰ صاحب اعلان کریں کہ بھائی وہ بتائیں کہ کس کس اپوزیشن کے لوگوں نے آپ سے مراعاتیں لی ہیں. تو پھر تب جا کے پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ وہاں پر ریئل تقریر کر رہے ہیں یا وہ عوام کو جو ہے نا وہ پاگل بنانے کے لیے ساری آپ ریالٹی شو آپ دکھاتے ہیں, فیبریکیٹڈ ہے, ریالٹی شو آپ دکھاتے ہیں. اب میری ریالٹی آپ نے اگر بات کی لیاری کی تو میں تو ریالٹی پہ بات کروں گا نا. اگر میں کوئی بات غلط کروں تو پیپلز پارٹی مجھ پہ کیس کرے, کیوں نہیں کرتی؟ کرے نا, نہیں کری نا. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو مسائل آپ بات کر رہے ہیں, ہم تو اپنے مسائل گراؤنڈ کے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم دیکھیں ایم پی ایس کا کام نہیں ہے گٹر کھلوانا, ایم پی ایس کا کام نہیں ہے روڈ بنوانا. ہماری ذمہ داری ہے قانون سازی کرنا. الحمدللہ بھرپور میں نے بھی 2-3 قانون سازیاں بھی کرائی ہیں, آپ نے دیکھی بھی ہیں. دیکھیں بات پتہ ہے کیا, یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے آپ کے گراؤنڈ. اب مجھے ایک بات بتائیں, مشرف کے ٹائم پہ لوکل گورنمنٹ ہماری کیسی چلی؟ بھرپور طریقے سے. مصطفیٰ کمال نے کام کیا, نو ڈاؤٹ, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں ابھی کیا ہے؟ صاحب نے کام کیا, نعمت اللہ خان صاحب نے کام کر رکھا. سر نعمت اللہ خان کی جو تختیاں تھی وہ انہوں نے لگائی, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. حقیقت ہے نا, نعمت اللہ خان صاحب کے ہی سارے پروگرام چلے تھے. اب مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں, صدر ٹاؤن ہے ہمارا جی, بس پاکستان تحریک انصاف کا منصور شیخ صاحب اس کے چیئرمین ہیں. اتوار والے دن جو ہے میں آپ کو ریالٹی دکھا رہا ہوں,
اتوار والے دن اس کا بجٹ کے لیے اناؤنس ہوتا، ہم بجٹ پاس کریں گے. اب وہاں پر مرتضی وہاب جو ہمارے فارم 47 کے میئر ہے کراچی کے، انہوں نے میئر بھی 47 کا ہے سر بالکل آپ کو نہیں پتا کیا؟ نہیں سر، وہ تو ہائی جیک کیے تھے نا اس نے آپ کے تو بندے. سر ہمارے بالکل بندے بکے تھے. اور دیکھیں فارم 47 الیکشن میں دھاندلی کا ہے سر میں آپ کو بتاؤں ہائی جیک الگ چیز ہے سر، ہائی جیک بھی ہے اور دھاندلی بھی تو کی ہے نا. آپ مجھے بتائیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھوایا، کچھ لوگ بکے، صحیح ہے گھر کے کچھ لوگوں نے، آپ کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے گھر کو نا، آگ لے کر کے چراغ سر وہی بات ہے ساری. اب ہمارے میئر کے خلاف مرتضی وہاب نے کیا کیا کہ ہمارے 4 ارکان انہوں نے خریدے اور 50-50 لاکھ کی میئر نے آفریں آپ دی. کے 4 ارکان خریدے. ہمارے 4 ارکان خریدے اور بالکل میں نے وہ ریکارڈنگ سنی ہے، اس میں ہمارے اپنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اب بات کی میں نے آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا فرشتے تو خان صاحب نہیں لا سکتے نا، ہاں ایسا ہی انہی ہے. میں سے لوگ آئیں گے. اب پتہ چل رہا ہے نا کون ایمان پہ اپنا کھڑا ہے، کس کا ایمان ڈگمگاتا ہے. ہم تو کھڑے ہیں نا الحمدللہ. اب انہوں نے کیا کیا، 4 ارکان خریدے، 22 ارکان تھے جس میں سے 11 ہمارے ووٹ دینے کے لیے تیار تھے. ایم سی جو ہے وہ تیار نہیں تھا ووٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ کی ایک نرسری ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو، یوسیس. ایسا ہی بالکل یوسیس لیول سے پھر آپ کے بندے اوپر آتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، پھر ایم این اے بنتے ہیں، سینیٹر بنتے ہیں، وزراء بنتے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طریقے اگر ایم کیو ایم یہی کھیل کھیلے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، ان کو پسند آئے گی یہ چیز؟ یہی کھیل اگر وفاق کے ان کے جو صدر آصف زرداری ان کے خلاف اگر کوئی کھیلے تو اپنی یہ چیز پسند کریں گے. تو پھر ہم جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں سر، وہ تو کھلاڑیوں کے بھی ابا ہیں نا، وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو مجھے آپ بتائیں یہ زیادتی نہیں ہے کہ یار آپ جو ہے ایک چلتی حکومت جو ہے آپ اس کو صدر ٹاؤن کو جو ہے نا اس طریقے سے چھیڑیں؟ تو سر آپ مجھے بتائیں یہ ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ ان کا مطلب ایک تو شیر بھی جب جنگل میں شکار کے لیے نکلتا ہے نا، ایجنڈا کیا تھا کہ وہ ٹاؤن بھی پیس پارٹی جی وہ مطلب ان کی مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک شیر جب نکلتا ہے نا وہ بھی چیر پھاڑ کر کے کھا پی کے سو جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی اور اپنا پیٹ بھر کے رک جائے ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کا کیا چاہ رہے تھے کہ ہم بجٹ پاس نہ کروائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ ٹاؤن جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اور ہم نے جو ارکان خریدے ہوئے جو خریدے وہ تو گندے اندے بن گئے، لیکن بے عزتی کس کی ہوئی؟ بے عزتی پیپلز پارٹی کی ہوئی. اور انہوں نے لیاری کے، اچھا لیاری کے چیئرمین کا کیا کام ہے کہ وہ جو ہے لیاری اپنا ٹاؤن چھوڑ کے صدر ٹاؤن میں صدر ٹاؤن کی بات کرتے ہیں. ابھی صدر ٹاؤن کا چیئرمین تبدیل نہیں، ہو وہ گیا. یہ آیا ہے نا چیئرمین لیاری ٹاؤن کا چیئرمین خلیل ہوت صدر ٹاؤن کے اجلاس میں اس کا کیا کام تھا کہ وہ اپنے ساتھ، میں اسی پہ آ رہا تھا جی کیونکہ خبریں چل رہی تھی نا کہ ایک اور ٹاؤن کا چیئرمین تبدیل ہونے کو تیار، خبروں کا انتظار کریں. جی 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 بالکل. تو وہ بھی چل کے آ گیا اور وہ بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم یہ بجٹ پاس نہیں کریں گے. یار آپ لیاری تو پہلے سنبھالیں، آپ لیاری ٹاؤن چھوڑ کے آپ صدر ٹاؤن کی پنچایتوں میں آئے. بھائی یہ پتہ نہیں ملک کس طرف جا رہا ہے. آئے دن جو معاملات ہو رہے ہیں، جو مہنگائی کے معاملات ہیں، جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، تو اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم آپ کا حلقہ ہے لیاری کے سابق ٹاؤن چیئرمین ہیں ناصر کریم بلوچ صاحب. کہا جاتا ہے کہ ان کی سیاسی وابستگیاں پہلے کسی اور جماعت کے ساتھ تھیں، پھر وہ فی الوقت جو ہے وہ کوئی سیاسی فائدے یا امارات حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی میں آئے. جب ان کے اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچی تو انہوں نے جماعت شفٹ کی. ٹھیک ہے، مطلب واپس انہوں نے جب ان کے اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچی ہے تب وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کی برائی پہ مامور ہیں کہ پیپلز پارٹی ایسی ہے، پیپلز پارٹی ویسی ہے. یہی ان کے ٹاؤن چیئرمین تھے کوئی میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 مہینے قبل تک. اس سے بڑی بات ہی ہے. خلیل ہوت صاحب نے دھرنا دیا تھا، احتجاج کیا تھا کیونکہ وہ لیاری ٹاؤن سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر تھے پیپلز پارٹی کے، تو پھر ظاہر پارٹی نے ان کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. وہ شاید اچھے یس مین تھے، یہ برے مجھے نہیں، یہ بھی اچھے تھے اس وقت نا، تھے تو ٹاؤن چیئرمین تھے نا. میں بتاتا ہوں آگے. جی میں وہی کہانی سننا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے ناصر کریم صاحب، یہی سوال میرا ایک دوسرے ویلوگ میں نے ان سے بات کی تھی نا، جب وہ اپنا ویلوگ بنا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پوڈ کاسٹ میں. میں نے کہا تھا یار 3 سال ناصر کریم صاحب کو تکلیف کوئی بھی نہیں ہوئی. میں نے بھی یہی کہا کوئی جی وہی نا کہ ایک بیان تک نہیں دیا. اور اس کے بعد اچانک سڈنلی ایک جو ہے آپ کو پوڈ کاسٹ آتا ہے جس کے اوپر آپ اپنی جیب سے پرچی نکال کے بولتے ہیں نبیل قبول کی اس گاڑی میں ڈیزل جاتا تھا، نبیل قبول 5 لاکھ روپے کچن کے خرچہ لیتا تھا. حالانکہ 5 لاکھ ہو نہیں سکتا یار، میں مان نہیں سکتا. دیکھیں میں نے اس ویلوگ میں پتا کیا بات کہی تھی کہ دونوں کو بٹھائے اور دونوں قرآن پہ ہاتھ رکھے. حالانکہ لانا نہیں چاہیے بیچ میں، پتہ تو چلے اس قوم کو اور لیاری والوں کو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. کس نے لیاری والوں کے جو ہے نا وہ حق کا پیسہ کھایا اور خدا ان کی نسلوں کو برباد کرے کہ جنہوں نے لیاری سندھ اور پورے پاکستان کے لوگوں کے حق کا پیسہ کھایا. تو ناصر کریم جب ہٹے اس کے بعد کون آیا؟ خلیل ہوت صاحب. ان کا نعرہ کیا تھا؟ اب صرف کام کام اور کام ہوگا. کتنے مہینے وہ آئے؟ دوسرا تیسرا مہینہ ہے. کوئی ایک کام مجھے بتا دے، کوئی ایک مجھے ترقیاتی آپ کام مجھے دکھا دے کہ جو لیاری میں عورت صرف وہ تو پھر آپ مجھے ناصر کریم صاحب کے دور کچھ بھی نہیں ہوا. سر 3 سال کا کچھ 3 مہینے میں کیا ہوگا؟ ناصر کریم کو ہماری پارٹی سے تو نہیں تھا نا. جو ناصر کریم کی غلطیاں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کی غلطیاں اور اس کو وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یار مجھے یہ آپ کا جو تھا حماد انڈی خان اور دوسرا آپ کا یہ جنید جیڈی،
جو 1.5 ارب کی بات ہوئی تھی کہ جنید جیڈی مجھے کہہ رہا تھا یہ تو سوئی گیس کے پیسے ہیں سوئی گیس کے پیسے تھے اور یہ لیاری کے عوام کے پیسے تھے کہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ روڈ جو ہے اس کو بنوائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے یار آپ اس پیسوں کو چھوڑو, آپ کے ساتھ میں سیٹنگ آؤں گا, آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. تو وہ تو علل اعلان کہہ رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں, یہ پیسے اگر کہ کسی روڈ کٹنگ کی مد میں سوئی گیس نے یا کے الیکٹرک نے یا پی ڈی سی ایل نے یا کسی فائبر آپٹکس ادارے نے, ٹیلی کام نے کسی ٹاؤن کو دیے, ان کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں, تو وہ اکاؤنٹ تو آفیشلی اس ٹاؤن کا ہوگا نا. کیا اس اکاؤنٹ سے پیسے وڈراؤ کرنا پاسبل ہے؟ سر اس ملک کے اندر ہر چیز پاسبل ہے. جعلی ٹھیک ہے نا, کمپنی ایک وزیر اعظم کو ہٹا کے دوسرے ایک چور کو بٹھا دیا یا تیسرے کو بٹھا دیا, یہ تو اب بات ہی نہ کریں. مجھے ایک بات بتائیں, کھڈا مارکیٹ برانچ میں سندھ بینک کی یہ 1.5 ارب روپے پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, سود بھی کھایا گیا اس پہ, اور جب اس کو ہٹایا وہ پیسے راتوں رات غائب ہو گئے. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا نا. ہاں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, ٹیکنیکلی 3 دن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 3 دن پہلے ناصر شاہ نے مجھے کوٹ کیا کہ ہمارے موصوف بیٹے ان کو لیاری کے 1.5 ارب کا حساب چاہیے. اچھا, کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ یہ 1.5 ارب روپے پیپلز پارٹی کی خود کی ملکیت تو نہیں ہے, نہ ناصر شاہ کی تھی, نہ یہ جو جنید جیڈی, نہ عماد علی خان, نہ یہ خلیل روت. یہ 1.5 ارب روپے آپ کو 2 سال پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے. اب آپ کہتے ہیں کہ مبارک کو ہم 5 ارب کا پیکج لا رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں بھائی وہ پہلے تو 1.5 ارب لگے گا نا, وہ 1.5 ارب جو روڈ کٹنگ کی مد میں لگنا تھا وہ تو اب لگائیں. یہ 1.5 ارب روپے کا ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. بھائی وہ آپ نے کوئی مرغی یا بکرے کا گوشت ہم فریج میں رکھتے ہیں تو وہ پھر اس کو ہم نکال کے آخر میں کیا کھاتے ہیں, کھائی جاتے ہیں نا. کچھ ایسے کنجوس لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ قربانی کا گوشت اس پہ رکھتے ہیں فریج میں, پر آخر میں بکرا خواب میں آتا ہے اور بکرا کہتا ہے 3 ٹانگیں میری ہیں, میں جو ہے جنت میں 3 ٹانگ میں گنو. ظالم کو کہو کہ وہ آخری 1 ٹانگ کھا لے, مجھے کمپلیٹ ملے, میں صحیح چل سکوں. تو یہی مثال پیپلز پارٹی کی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور ایک اور بات بتاؤں, میری اس دن کلپ چلے پھر یہ بولتے ہیں یار آپ چٹکلے, بھائی آپ کے اور چٹکلے میں نہ سنو پیپلز پارٹی, بھائی ہو نہیں سکتا. آپ ٹک ٹاک پہ وہ آپ نے بیچ میں بڑی مشہور ایک دیکھی ہوگی جو وہ کہہ رہا تھا نادیہ میری سونی سونی میری بھگو. اب وہ جو نادیہ تھی نا وہ نادر نکلا کچھ مہینوں کے بعد. یہ پاکستان کی عوام کو پاگل بنایا. تو ٹھیک اسی طریقے سے لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام کے اینڈ میں کرپشن نکلے گی. میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں. تو بھائی کرپشن اور پیپلز پارٹی چولی دامن کے ساتھ ہے. میونسپل کمشنر کا, بلدیاتی حکومت کے ہوتے ہوئے میونسپل کمشنر کا کیا کام ہے سر کہ گریڈ 16 کا افسر, گریڈ 17 کا افسر, جونیئر افسر, وہ ٹاؤن چیئرمین کو ڈکٹیٹ کرے اور وہ پیسوں کے معاملات کے انضامات کو کنٹرول کرے, اور سیاسی سطح کی میٹنگ میں سرکاری افسر سر فہرست رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہی تو ہمارا رونا ہے نا کہ جو منتخب نمائندے ہیں, کہ آپ کا ٹاؤن چیئرمین وہ تو محباب ہے نا ٹاؤن کا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بوس ہے نا, از دا بوس. اب آپ بوس کے اوپر 2 بوس اور بٹھا دو, آپ نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے, پھر آپ اس کو بولتے ہو سانس لو یا لڑو. ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ حساب تو پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا نا. آپ نے عماد علی خان کو اور آپ نے پلس کس کو, جنید جیڈی صاحب کا نام. پھر ناصر, اب ایک اور بات, جنید جیڈی صاحب کا نام اگر آتا تھا تو بلاول بھٹو کا نام بھی ہے. میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں نا. اب آپ مجھے بتائیں, ناصر شاہ نے کہا کہ جنید جیڈی کے نام پہ ہمارے لوگوں کو تکلیف, اور انہوں نے سجاد عمروں کو بولا کہ آپ اسمبلی میں جنید جیڈی کا نام لو. وہ شفافیت چاہتا ہے لیاری میں, وہ یہ سارے کام ایمانداری سے کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایم پی اے پیپلز پارٹی کے دونوں اور ایم این اے یہ چور ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ناصر شاہ کہہ رہے ہیں. اور یہ کلپ جو ہے وہ میں آپ کے یہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں چلاؤں گا, ان کی بھی کلپ چلے گی اور اس کے بعد جواب بھی چلے گا. میرا آپ ایڈٹ کیجئے گا کہ انہوں نے علل اعلان یہ اسمبلی میں 3 دن پہلے کہا تھا کہ جنید جیڈی جو ہے وہ ایماندارانہ شفافی طریقے سے جو ہے نا یہ لیاری کا کام کرنا چاہتا ہے. آپ مجھے بتائیں جنید جیڈی کی کیا حیثیت ہے کہ ان کو کیا ایسا عہدہ ہے کہ وہ لیاری کا کام کرنا چاہتا ہے؟ یوسی چیئرمین ہے. یہی تو میرا سوال ہے نا. یہ ناصر شاہ کو جواب دینا چاہیے. انہوں نے جواب تو دیا, لیکن انہوں نے اپنے نمائندوں کو باتوں باتوں میں بند الفاظ میں چور قرار دے دیا گیا کہ لیاری کے ہمارے نمائندے چور ہیں. اور اسمبلی کے اندر تو ابھی بھی ایوان پہ بھی وضاحت طلب ہے, آپ بھی پوچھ سکتے ہیں ان سے. کوئی بھی سر اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں نا, اب پیپلز پارٹی 2-3 مہینے کے بعد کھا پی کے آرام سے آئیں گے. کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ جنید جیڈی صاحب جو ہیں, میرا خیال ہے وہ تو پاکستان سوسائٹی کے چیئرمین کے پی ایس ہیں, پریس سیکرٹری ہیں, اسٹاف آفیسر ہیں. 1.5 ارب روپے کیسے چلائیں گے؟ میں 1.5 ارب روپے نہیں چھوڑوں گا. میں آپ کو ایک بات بتا دے رہا ہوں عادل بھائی, آپ کے پروگرام میں بات کر کے جا رہا ہوں. آپ لیاری کے اوپر 10 ارب روپے 15 ارب روپے جو بھی آپ اعلان کر دیں, آپ تو ویسے ہی بڑے بڑے اعلان کرنے میں ماہر ہیں. بات یہ ہے جنید جیڈی وہ کیوں لیاری کا کام کرے گا, حماد علی خان کیوں کرے گا؟ یہ لیاری ٹاؤن کے چیئرمین کا کام ہے, ایم پی ایس ایم این ایس کا کام ہے. اگر چیئرمین نہیں ہوتا تو پھر کون ہوتا ہے؟ ایم پی ایم این ایس ہوتا ہے. ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. آپ کبھی لیاری آئیں, میں آپ کو بتاؤں گا, اور کشتی ایک لے کے آئیے گا. اچھا سیریس چھوٹی زیادہ بڑی ربڑ والی چیز جس میں ہوا بھری جاتی ہے. پھر آپ چپو کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو, انہی کے عہدے داروں کی چپلوں سے چلیں گی. آپ آئیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لیاری کے اندر کہاں کہاں کشتی کی ضرورت ہے.
اور کہاں کا جو ہے نا نہیں, جو انہوں نے بیڑا غرق کیا لیاری کا. میرے بھائی میں نے اسمبلی میں یہ بات کہی تھی کہ کون زکوڑا جنے, کون بھل پتوڑی ہے جو لیاری کا ڈیزل پی جاتے ہیں. یہ تو گریوٹی کا مسئلہ ہے نا لیاری میں, تو جو ہزاروں لیٹر ہفتے میں ڈیزل آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ کون پی جاتا ہے, مجھے آپ بتائیں نا. تو پھر لوگ بولتے ہیں یار آپ باتیں کرتے ہو, بھائی میں تو فیکٹس پہ باتیں کر رہا ہوں نا. کیوں جو ہے وہ آپ کے پمپنگ اسٹیشن سے جو ہے وہ آپ جنریٹر جو ہے نا نہیں چلا رہے, لائٹ جا رہی ہے, یہ جا رہی ہے. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, لیاری ٹاؤن کے جتنے بھی اسٹیشن ہیں وہ لوڈ شیڈنگ فری ہوگا, اس کے باوجود بھی ڈیزل آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. سر یہ بتائیے کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے لیاری کا جو آپ نے, جس پہ آپ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ایوان میں, بینگ رکن ایوان صوبہ سندھ؟ ایسا کون سا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے سب سے پہلے. آپ عوامی نمائندے ہیں, میں آپ سے بات پوچھوں گا نہیں, آپ سب پہ کر سکتے ہیں. کر سکتے نا. سب سے پہلے بجلی, ٹھیک ہے, وہ حالانکہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ وفاق کا ہے. اس کے باوجود میں نے کے الیکٹرک کے خلاف ایک قرارداد پاس کرائی, وہ جوں کہ تو کمیٹی پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے. سانجھدار ایم کے ایم سے پوچھ رہے تھے نا, وہ بھی تو شامل نہیں کر رہے, نہیں وہ میری تھی. اس کے بعد یہ ان کو بھی شامل کیا. دوسرا گٹر ابل رہے. تیسرا پینے کے لیے پانی نہیں ہے. چوتھا اسکولیں جو ہیں اس کے اندر نہ ٹیچر ہیں, گوشت ملازمین ہیں, اپنا ہر سال ہر مہینے ان کو پیسہ ملتا ہے. چوتھا بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک مرد کی 6 ہزار بیویاں نکلی ہیں. سر وہ تو نادرا پہ سوال اٹھ گیا کہ ان کا ڈیٹا بیس غلط ہے. تو سر آپ مجھے بتائیں نا, ہم کس چیزوں پہ سوال اٹھائیں, آپ مجھے بتائیں کس چیزوں پہ بات کریں. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں لیاری کے اندر گیس کٹنگ کی بھی جو لائنیں بچھی تھی, پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے, بیچارے غریب لیاری کے لوگ جو روز کمانے روز کھانے والے ہیں, ان سے 5-5 ہزار جو بکرا جتنے میں کٹا, جو اچھی تھی وہ 15,000 میں کٹا, جو اچھے لوگ تھے, جو اس سے تھوڑے مڈل کلاس تو 10,000 میں, جو غریب آدمی کو 5,000 میں. تو وہ نمائندہ جو آپ کا چیئرمین, وائس چیئرمین, جو آپ کا علاقے کا کونسلر یہ بن کے آتا ہے اور عوام کو کہتا ہے 5,000 دو کہ نئی گیس کی لائنیں لگ رہی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا آگے جا کے کوئی ایمانداری ان کے ساتھ کرے گا جب آپ کی بگننگ میں ہی تو پیسے تو ویسے ہی ملے ہوئے ہیں نا, عوام سے کیوں لے رہے ہیں؟ تو یہی تو مسئلہ ہے نا. چاہے وہاں کے جتنے بھی کونسلر کوئی بھی ہو, وہ عوام نے شکایت کی ہے نا. پھر میں نے اپنے کوآرڈینیٹر کو نیچے اتارا, میں نے کہا آپ اس کی تحقیقات کریں اور یہ مسائل پہ آپ بات کریں. پھر میں نے ان کی ایکسین سے بات کی اور گلی گلی میں جا کے ہم نے کنیکشن لگایا. تو سر یہ جب اوپر آپ کا بڑے سیٹ والا چور ہوگا تو نیچے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیچے کے آپ کو پیشے کی بہن کے بیٹے ملیں گے, سارے چور ہی ملیں گے آپ کو میرے بھائی, سارے معاملات یہ بتائیے کہ آج کل نا جو اسمبلی ہے نا, بڑا مزہ کا خیز ماحول بتا. میرا خیال ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے پاکستان میں بڑے ٹائم سے یہ بات کرتا ہوں ویسے, اگر کسی کو انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے تو وہ شام کو 7 سے لے کے 11 بجے تک پرائم ٹائم کے ٹی وی شو رکھ دیا کرے. بالکل, اس سے بڑے کو تفریح بچی نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ چینل بند ہوتے جا رہے ہیں, تو اسمبلی بچی ہے ہمارے پاس. گزشتہ جو اجلاس گزرے ہیں بڑے مزیدار گزرے ہیں. سعید غنی صاحب ایک اتنی بڑی کرپشن کا اعلان کرتے ہیں, سیسی سندھ سوشل ویلفیئر ایک اتنا بڑا ادارہ, وہ کہتے ہیں, اچھا بعد میں انہوں نے وضاحت دی کہ میری تقریر کا جو خلاصہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں نے تو انکوائری کی, سزا دی, معطل کیا, نئی تقرری کی, کورٹ نے اسٹے دے دیا, تو انہوں نے ملبہ معزز عدالتوں پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ سعید غنی صاحب کی زبان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مزید دعام اور تقویت بخشے, بڑا اچھا بول لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ وہ بحیثیت وزیر وہ کیا کر سکتے تھے؟ دیکھیں یہ کام ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کا نہیں تھا. وزیر اعلیٰ نے ان پہ کیا ایکشن لیا. اسمبلی کا کسٹوڈین جو ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کا وزیر اعلیٰ میرے خیال چیف جسٹس کو اپروچ کر سکتا تھا. میں بتاؤں, کسٹوڈین جو ہے نا وہ ہمارا اسپیکر ہے, اور جتنے بھی جو منسٹر ہیں ان سب کا جو ہیڈ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تو کیا وزیر اعلیٰ بات نہیں کر سکتے تھے؟ چیف جسٹس سے بات کرتے, ہائی کورٹ میں کرتے کہ بھائی انہوں نے جا کے اسٹے لیا ہے, آخر کیوں اسٹے لیا ہے. تو بھائی جان میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اپنی طرف آتی ہوئی چیز کوئی دیکھتا ہے نا, پہلے سے وہ بھاپ لیتا ہے کہ میری طرف یہ چیز آ رہی ہے, پھر وہ میڈیا میں جا کے بات کرتا ہے. تو یہ تو کوئی 0.1% انہوں نے بات کی ہوگی میرے بھائی. اس کے علاوہ تو اتنے اربوں روپے کے معاملات چل رہے ہیں. کیا اس سے پہلے ناصر شاہ پہ ابھی الزام نہیں لگا تھا آپ کا یہ سولر کا, اور جو پنکھے جو انہوں نے گجرات سے بنا کے یونس فین کو جو ہے وہ چائنا فین میں کنورٹ کر دیا. تو آپ مجھے بتائیں یار ہم کس چیزوں پہ بات کریں میرے بھائی. اگر یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ یار ایم کیو ایم بات تو کرتی ہے لیکن اس پہ ثبوتوں کے ساتھ پھر کیوں عدالت نہیں جا رہی ہے, صرف اسمبلی کھیلی. تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سب کے آپس میں ایک دوسرے کے مفادات لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یار تم میرے پیٹ میں لات نہ مارو, میں تمہارے پیٹ میں لات نہیں ماروں گا. تو آپس میں یہی سارا چل رہا ہے. پاکستان کھپے یا سندھ کھپے یا جو بھی معاملات ہے, یہ صرف بیانوں کی حد تک ہے بھائی. اندر سارے اپنے یہ والا کھپے, یہ والا کھپے, کھپانے والا یہ والا کھپے, کہ مال آپ کو ملے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ پھر ہم لاڑکانے کو جو ہے وہ بھٹو صاحب نے جیسے کہا تھا کہ پیرنٹس بنائیں گے, یار لاڑکانے کو تو لاڑکانہ بھی نہیں. شرمیلا صاحب نے فرمایا نا ابھی, شرمیلا صاحب نے کراچی کو بڑا اچھی آپ نے بات کی. میں تو شرمیلا صاحب کو آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا, ناراض ہو جائیں گی یار وہ, نہیں لیکن بات تو میں اپنی کروں گا نا کہ آپ جو ہے ایک بار مرزا اعظم خان روڈ آئے,
वहां आए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप गाड़ी में बैठ के किस तरीके से मीडिया टॉक करती हैं। दूसरी बात ये है कि उस रोड की सईद गनी ने, उस रोड की आपकी ये जो हमारे मिनिस्टर है मेयर साहब या नासिर शाह साहब, और एक और हमारे जो ना मिनिस्टर, नहीं ये वाले आपके हैदराबाद वाले शोरो साहब, इन सब के मुंह पे मैं तो इतनी डिटाई से कह रहे थे मिर्जा आदम खान रोड हमने बना दिया। खुदा की कसम वहां पर सेवरेज की लाइनें तबाही, इसी वजह से घरों घरों के गटर उबल रहे, हर गली के गटर उबल रहे, हर घर के गटर उबल रहे। भाई झूठ इतना कहो कि पकड़ा ही ना दो, लेकिन ये तो मतलब इनका मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब आपके, और नस्ल में कोई गलत अल्फाज नहीं कहता हूं, जब आपके ब्लड के अंदर ये चीज सर्कुलेट कर जाए ना, बस इतना झूठ बोलो कि बस लोगों को सच दिखाई दे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग दिखाते सच वहां जाके कि भाई मिर्जा आदम खान रोड की ये हालत है। सजाद भाई, ये इल्जाम ना आपके साथ, आपकी जमात के साथ बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ है कि पीटीआई ने झूठ को इतना बेचा है कि नवाज शरीफ को चोर लोगों ने तस्लीम कर लिया। जी, मतलब आपने सोशल मीडिया पे पीटीआई से बड़ा जिन कोई नहीं है। ठीक है, नो डाउट, मतलब एक नाम है हमारे सोशल मीडिया का। नाम नहीं, मतलब एक डेफिनेटली आपने हर चीज को इतना प्रोपेगेट किया कि आपको लगता था कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप इनकलाब लेंगे। तो ये तो आपके लिए मंसूब है कि भाई झूठ को इतना फैलाओ कि झूठ सच लगे। आपने नवाज शरीफ की बात की, तो पर इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो झूठ था। सुप्रीम कोर्ट जो कोर्टों ने अभी बोला इमरान खान साहब के लिए वो झूठ है। किसकी बात कर रहे हैं? के लिए जो नहीं, आपने जो मेरे से सवाल किया ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखें, आपने बात की कि हमारा सोशल मीडिया, जब एक चीज रियलिटी के फैक्ट्स पे थी, उनकी हुकूमत गई, तो हमारे लोगों ने क्या गलत कहा? हमारे लोगों ने तो यही बताया ना कि भाई नवाज शरीफ अपने बच्चों से तनख्वाह लेने पे या जो मामला थे। मुझे अब एक बात बताएं, कौन सी लीक्स आई थी जिसमें ये सारे पनामा, उसमें खान साहब का भी नाम था ना। खान साहब ने सारी अपनी चीजें दी है कि यार मैंने इस तरीके से व्हाइट पेपर खरीदी, नवाज शरीफ क्यों नहीं दे सके? ये मेरा आपसे सवाल है। जैसे आपने कहा ना कि इमरान खान के बारे में भी जो बात, देखिए बात ये है कि जब आपका बंदा आपकी मनपसंद चीजें नहीं करेगा, पर आखिर में आप उसके ऊपर यही हाल करेंगे जो इमरान खान साहब का आपने इसके अंदर किया। देखिए, ये बात नवाज शरीफ भी मानते हैं, ये बात जरदारी भी मानते हैं, और ये हमारे कायद के साथ भी हुई कि भाई विक्टिम तो ये रहे हैं ना। मतलब आप जब इन्होंने नहीं मानी तो फिर आप विक्टिम तो रहते ना। ये चीजें तो हमारे पास, इसमें तो यार कोई दो राय नहीं है। और अभी जो उनको लाए वो खुद कह रहे भाई खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़े, इतना जलील आपने हमें करवा दिया, अपने आप को जलील करवा दिया लोगों को। अब मतलब आप मुझे बताए ना कि असेंबली आप देखें ना हमारी, कि जो फॉर्म 47 पे आए, अब वो आपस में 4-4 ग्रुपों में बढ़ गए, आपस में लड़ने, तो अपने मफाद के लिए लड़ने, क्योंकि आवाम के लिए खाक बात करेंगे। सिर्फ लड़ने से ज्यादा है, पिछले दिनों ऐवान सिंध में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की लड़ाई दिखाई दी। सिंध के एक बड़े सीनियर और बड़े ताकतवर वजीर हैं शहीद मेमन साहब, बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए, और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वही बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए, एमके वाले बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए। ये इस लड़ाई की बुनियाद क्या थी? उस इजलास में थे आप? सर बिल्कुल था, मेरे सामने ये चीजें हुई थी, और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे 3 इस तरीके से हो चुका है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप आउट ऑफ बॉक्स जाके किसी के कायद के ऊपर गलत बात करेंगे, हमारा कहना हमेशा यही है, और स्पीकर साहब से ये बात भी हुई थी। देखिए स्पीकर साहब, अगर खान साहब पे कोई अटैक करेगा, सबसे पहले सजाद सुमरो खड़ा होगा। अगर आप लोग के कायदीन पे कोई बात गलत बयानी करता है तो फिर वो भी गलत है ना। तो यही चीज है ना कि जब आप कहें कि बोरी बंद, अल्ताफ हुसैन, जरदारी साहब, तैयारा अगवा केस, भुट्टो साहब पे इल्जाम लगे, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना सर, तो फिर बर्दाश्त का मादा फिर रखिए ना। जब आपने वहां अटैक किया तो फिर वहां से भी अटैक होगा। फिर उन्होंने जो फरहान ने बात की ना, वो अल्फाज उन्होंने जो कहे कि बेगैरत लोग, वो फारूक अवान साहब के लिए, फारूक अवान नहीं, उन्होंने सबके मतलब बेगैरत लोग, अच्छा ओके, जनरलाइज कर दिया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरा इख्तलाफ अगर आपसे, अभी जैसे मैंने नासिर शाह को मैंने हाथ जोड़ के साईं जो खैर, भले अच्छे सर सैयद जो बचे, मैंने नासिर शाह को बंद अल्फाजों में चुटकुले के तौर पे मैंने उनको बोल दिया मुझे जो बोलना था। अब उसमें वो इतनी मिलियंस ऑफ लोगों ने देखी ना, अब वो आखिर में उन्होंने बोला कि तुमने मुझे बड़ी ठीक ठाक चमाड़ मारी है, हकीकत मशहूर हो गए ना। अब आप मुझे बताएं, आप इस तरीके से चीजें करते ना, लेकिन आप अगर फिर जातियात पे जाएंगे यार, कौन बर्दाश्त करेगा? आप मुझे बताएं। लेकिन सर क्या ये बात सही है कि ऐवान में खड़े होकर ये बात कहना, इसका इकरार करना, जहां पे आइन साजी होती है, जब जिस फ्लोर पे ये बात हुई है कि भाई बोरियां देखी भी हैं, बर्दाश्त कर सकोगे, तो ये तो फिर आप तमाम मुंतखब नुमाइंदों को धमकी नहीं दे रहे? सर क्या हुआ, वो हमारे वजीर दाखिला साहब ने कहा था कि मैं इंक्वायरी करूंगा, तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि एक दूसरे से पेट जुड़े हुए होते हैं। पहले ताड़ी बारी फिर साड़ी बारी, मीसा की जमहूरियत क्या था? यही था कि पहले ताड़ी बारी फिर साड़ी बारी, वो बारियां खत्म ही नहीं हो रही है ना। तो अब आप मुझे बताएं, खत्म 2018 में हुई थी, आपकी बारी आई थी। वो तो नहीं, वो तो हमारी बारी कितनी आई?
آپ مجھے بتائیں نا، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے لوگ خریدے، ہمارے لوگ بکے، اور آج وہ آنے کے لیے تیار بیٹھے. خریدے جہانگیر خان صاحب کا جو ترین سر صاحب کا تہرا دیکھیں، یہ چلتا تو تھا، پاکستان، علیم خان صاحب کا سر بات یہ تو ایک طرز سیاست پاکستان کی رہی ہے نا. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ختم ہونا چاہیے، یہ معاملہ ختم ہونا پچھلے چاہیے. دنوں میرا خیال ہے کسی نے کہا نا کہ اگر پیپلز پارٹی کے الیکٹیبل کی سیاست ختم کر دیں تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی دفن ہو جائے گی. حقیقت ہے یہی بات خان صاحب کرتے تھے کہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ لوٹے ہوتے ہیں. بعد میں انہوں نے الیکٹیبلز کی افادیت پہ لیکچرز دیے ہیں، میں نے خود سنے ہیں کہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ معززین ہوتے ہیں، ان کے بغیر الیکشن علاقے کے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بھائی آزاد ارکان جو جیت کے آتے ہیں ان کی پھر مرضی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے اندر جائیں. آزاد دیکھیں، الیکٹیبلز پارٹی چینج کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں اب جو ہمارے جو لوگ تھے جو ہماری پارٹی میں آئے جہانگیر ترین کے بھی ٹائم پہ، تو وہ کوئی پیپلز پارٹی کے تو لوگ نہیں تھے، آزاد ارکان کے تھے، زیادہ تر تو ہمارے دیکھیں آزاد پہ ہی لڑے تھے نا. اب ہم بھی تو اس بار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ہمیں ہمارا نشان چھین لیا، ہم تو کھڑے ہیں اپنے ساتھ، اپنے ایمانداری سے کھڑے ہیں بالکل. جو بھی باتیں سر تحریک انصاف اس وقت تنظیمی طور پہ کہاں کھڑی ہے؟ جو آپ کی آپسی چپکلشیں ہیں، سننے میں آتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی اپنی ایک لیگیسی ہے، مشرف صاحبہ کا اپنا ایک تھاٹ آف پروسیس ہے کہ وہ الگ طریقے سے طرز سیاست چاہتی ہے. خان صاحب کی رائے کہاں تک، مجھے اب جب سے وہ پابند سلاسل ہیں تب سے کوئی ان کا کوئی بالمشافہ تو کوئی بیان یا ملاقات منظر عام پہ آئی نہیں ہے. اب جو بھی آتا ہے میڈیا پہ آتا ہے، اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کوئی بات کرتا ہے. اب واقعی وہ بات خان صاحب کی ہے یا نہیں ہے، اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں، علیمہ آپا اگر کوئی بات کر رہی ہے نا تو وہ اس کی تصدیق اب 100% آپ سمجھے اتھینٹک ہے. میں آپ ایک بات بتاؤں، پچھلے 6-8 مہینے سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. اب مجھے بتائیں یہ کون سے قانون کے اندر ہے کہ آپ ان کی فیملی ممبران کو ان سے نہیں ملنے دے رہے؟ میں اسی پہ آتا ہوں نا آپ کی بات پہ. تو پہلے کیا ہوتا تھا، مطلب اتنا یہ ڈرتے تھے کہ خان صاحب کے میسیجز باہر آتے تھے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومتیں، یہ ہمارے وفاقی ادارے، ان کی کیا حالت ہو جاتی تھی کہ خان صاحب کی ایک بولی ہوئی بات پہ کتنا چینج آتا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، اب وہ خان صاحب سے نہیں ملنے دے رہے، تو یار پینک تو بنے گا نا. آپ مجھے بتائیں یہی حالت اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہوتی اور اتنے سال وہ سروائیو کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے. واحد ہماری پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ آپس کے لوگوں کو لڑایا، خرید و فروخت ہوئی، جیلیں ہوئی، 9 مئی کے کیسز ہوئے، XYZ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی. میں آ رہا ہوں اسی پہ، سوری آپ کو میں انٹرپٹ کروں. تو اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی، پھڈے ہونے کے باوجود بھی، وزیر اعلیٰ چینج ہونے کے باوجود بھی، آج پاکستان تحریک انصاف جہاں 2022 میں خان صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈالا، وہ ٹائم سے اب تک یہ پارٹی مزید مضبوط ہوئی ہے. چاہے 26 نومبر ہوا، جو بھی معاملات ہوئے، لوگ نکلے نا، جو سب کو پتہ ہے. تو یار یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یار پھر چپکلیش تو ایک گھر میں بھی ہوتی ہیں. اب علیمہ آپا ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ عمران خان کی بہن ہے تو ان کا دل نہیں چلتا کہ یار میرے بھائی کے ساتھ، میری بھابھی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہونا یا نہ ہونا. یہ تو آپ دیکھیں نا، کیا یہ سندھ کے اوپر یہ بلاول اور آپ کا فریال تالپور صاحبہ، یا ان کے بھی تو آپس کے گروپس ہیں، اسمبلی میں تو ہمیں MPs بتاتے ہیں ان کے. تو یار یہ تو ایک یہاں تصویر کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تصویر اس کو پسند نہیں آتی، اس کے ساتھ. ہاں تو یہی ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ تو ایک سیاست کا حصہ ہے، لیکن یہ علیمہ آپا کے اوپر سراسر زیادتی ہے، یہ الزام لگانا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک چیز ان کو دیکھے تکلیف ہے کہ ہمارے لوگ وہاں ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بات کو سمپ کروں، سمرائز کروں تو امین گنڈا پور صاحب ہوں، آپ کے شیرف افریدی ہو، شیرف افضل مروت صاحب ہوں، راجہ اکرم صاحب ہوں، یا علیمہ خان صاحبہ ہوں، یہ ساری جتنے بھی جو کنفیوژن ہیں، یہ ساری کی ساری قیادت کے ساتھ ڈائریکٹ جو روابط نہ ہونے کے باوجود غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. غلط فہمیاں بالکل فہمی، یار اتنی رومرز پھیلے ہوئے ہیں. اگلا میرا جملہ سوشل جی بولیں آپ پورا نہیں، مطلب یہ ساری جو یہ میس جو کریٹ کروایا گیا ہے، کیا یہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان بنانے کی کوشش ہے جیسے MKM پاکستان بنائی گئی، اور کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مائنس عمران خان کے ساتھ جی مائنس عمران خان پالیٹکس کی NOC مل چکی ہے؟ دیکھیں یہ سوال پہ غور کیجیے گا سر، مائنس عمران خان کے اسی پہ آ رہا ہوں بھائی جان. 2022 سے لے کر آج کیا ہے 2026 ہے نا، 4 سال ہوئے. آج تک عمران خان کو یہ 1 انچ تو دور کی بات، سود جو ہوتا ہے نا، سود MM، یہ وہ بھی مائنس نہیں کر پائے. تحریک انصاف اگر ہے تو صرف عمران خان ہے، باقی گنڈا پور یا اس کے علاوہ سالوں تک MKM بھی کرتی رہی نا، بعد میں انہوں نے ڈسون کر دیا. میری بات سنیں آپ، مجھے بتائیں 4 سال ہو گئے، کسی نے کیا ہے؟ جنہوں نے ڈسون کیا ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی. آج وہ پڑھ تول رہے ہیں. میں کل اس کا پڑھ رہا تھا، آپ کا وہ ہمارا وہ W چودھری ہے نا، اپنا
فواد چودھری، وہ مجھے اس کا میں نے سنا وہ ویلوگ میں کہتا ہے کہ یار ہم تو زبردستی استحکام پارٹی میں لے جایا گیا بندوق کے زور پہ فلاں ہم کرا. اچھا بھائی جان چڑیا چگ گئی کھیت. انہوں نے اپنا سی وی جگہ جگہ دی جگہ نہیں نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے، جس نے خان کو چھوڑا وہ برباد ہی ہوا. عمران خان ایک ہی تھا، ایک ہی اور ایک ہی رہے گا. پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کسی کے نام کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، چاہے وہ وفاق میں ہمارا وہاں چیئرمین بیٹھا ہوا ہے یا آپ سہیل آفریدی کو بول دیں یا کوئی بھی ہو، صرف اور صرف عمران خان ہے. یہ آپ نے جو بات کی گنڈا پور سوری یہ شیر افضل مروت ہو گیا، اس جیسے اور بھی جتنے آئے دن خان کے خلاف یا ان کی بہنوں کے خلاف بیان دیتے ہیں. شیر افضل مروت جب خان کے ساتھ کھڑا تھا اس کی مقبولیت تب دیکھے، اور ابھی آپ مجھے بات تو یہ نا اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو ان کے فیس بھی کم ہو گئی، ریٹ بھی کم ہو گیا، بالکل ریٹ کم ہے. تو جو خان کے ساتھ غداری کرے گا اس کا یہی حال ہو. آنے والے الیکشن کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر آنے والے الیکشن کو یہ تو اب ڈیپینڈ کرے گا ہمارے خان صاحب کے معاملات جو ہے نا کس کروٹ جاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب تو اپنی ٹرمز کنڈیشن پہ وہ تو بتا رہے ہیں، لیکن آگے سے اوکے ٹو بورڈ نہیں مل رہا. سامنے کہاں آ رہی ہے سر؟ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ نے حامد میر کے پڑھے؟ یا پھر حامد میر جھوٹ بول رہے ہیں یا بڑے بڑے صحافی جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر یہ آپ بات بڑے بڑے صحافی تو سندھ کے بٹوارے بھی کر چکے تھے. سر وہ الگ چیز ہے نا. تو سندھ کا بٹوارا پیپلز پارٹی نے کیا تھا، لیکن جو عوامی رد عمل انہوں نے دیکھا جب خبروں کی نا بعد میں تصدیق نہیں آتی. میری بات سنیں، مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ نہیں تھا کہ خان صاحب کے ساتھ 4 بار مذاکرہ ہوتا ہے؟ ابھی جو ہے ابھی جو پچھلے آرمی چیف تھے پچھلے ان کی بھی تو باتیں ہوئی نا کہ وہ ابھی جا کے خان صاحب سے مل کے آئے. خان صاحب تو اپنی چیزوں پہ کم کنڈیشن پہ کھڑے ہوئے نا. خان صاحب نے اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ کر دیا ہے معاہدہ، اور کیا اس کو کہتے ہیں ابھی جو سوری یار مطلب انہوں نے مذاکرات اللہ سے کر لیے. کیا میں ان کو پتا ہے کہ میں وہ الحمدللہ کامیاب ہے، کیونکہ حق اور سچ کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے. ان کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ جدہ معاہدہ کیا اور اپنے گھر کی نوکرانیوں اور باورچی سمیت جو ہے وہ عمرے پہ چلے گئے، اور بعد میں پھر مشرف نے وہ معاہدہ لے رہا تھا سوٹ کیس کے ساتھ. تو سر خان کے لیے تو ایسے کتنے اجازت کھڑے تھے. 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر آپ نے بھی دیا تھا نا یار، نہ کریں یہ بات. کس کا 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر آپ نے بھی نواز شریف کو دیا تھا؟ تو کس نے؟ شہباز شریف نے دیا تھا، ہم نے نہیں دیا تھا. میری بات سنیں، یاسمین راشد کے پاس یہ رپورٹ آئی تھی، اور اسی رپورٹ کو بعد میں کتے کی رپورٹ سے کس نے ملایا تھا؟ ہمارے سابق جو ایم این اے جو ہیں. میں نے نہیں کہا، بہت ذاتیات میں چلا جائے گا. میں نہیں بات کر رہا ہوں سر، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں میرے محترم، میں بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا تھا کہ کتے کی رپورٹ پہ ان کی پلیٹلیٹس کی رپورٹیں بنائی تھی ایک بیمار کتے کی. تو یہ انہوں نے پروگرام میں کہا تھا سر، کسی گھر میں بیٹھ کے سنا ہے میں نے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب سے بڑے دل والوں کو بندہ آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے کہا تھا تم آؤ تو صحیح، میں تمہیں جیل میں بھی جو ہے نا اے سی سے بھی تمہیں دور رکھوں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ باوجود ان کو بھیجا اور کیا کیا. آپ مجھے بتائیں کہ آخر میں یہ بات ریویل ہوئی نا کہ یار ان کو کوئی بیماری تھی نہیں، یہ تو سارے مل کے معاملات پیچھے سے طے ہوئے تھے. پھر بعد میں جب ہے تو جہاز میں ان کو بایو میٹرک کے لیے سہولتیں دی گئی، ایئرپورٹ پہ دی گئی ہیں. مطلب آپ نے اس کو چھوڑیں، اگر آپ اسی دیکھیں آپ جو آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اس وقت، آپ ان جائیداد نیلام کر رہے تھے، لیکن ان پہ جو کیس تھا وہ ٹیکس نان فائلنگ کا تھا. ایک بندہ 40 سال کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ٹیکس فائل نہیں کرتا ہوگا. سر آپ مجھے بات بتا، دبئی میں بڑے بڑے جو کھڑے ہوئے برج خلیفے، سر پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے نا. ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک جج جو اپنا ڈیسیجن دے رہا ہے. سر خان صاحب اس وقت جو سزا میں ہیں وہ توشہ خانہ پہ ہے نا. سر مجھے ایک بات بتائیں، توشہ خانہ ہے نا سر، توشہ خانہ ہے، پر انہوں نے عزت کیے تھے غلیظ کیس جو بنایا تھا. ان کے اوپر کوئی اے ٹی سی دہشت گردی یا ملکی غداری کا کیس نہیں ہے، تو دیٹ مینس کہ دیز کین بی ریووکڈ. سیاسی طور پہ جو مقدمہ، آئی ایم این ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ جو مقدمات بنائے جاتے ہیں وہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ آپ نے نا ان کو جب چاہا واپس لے لیا. آپ نے اسی اپنا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنا یہ جو ڈپٹی وزیر اعظم آپ کے ریڈ کارپیٹ استقبال کیا تھا ان کا نور خان ایئر بیس پہ جب واپس آئے تھے، وہ آپ زیادہ نیلام کر رہے تھے. ہم نے نہیں کیا تھا ریڈ کارپیٹ پہ، ہماری گورنمنٹ نہیں تھی. یہ آپ کو اچھی طریقے سے بانمتی کا کنبہ جو پی ڈی ایم 1 جو آئی تھی ہمارے اوپر. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، نواز شریف کے جتنے کیس تھے، ٹھیک ہے، بلدیہ فیکٹری، میں آپ کو سیاسی کیس بتا رہا ہوں، ایک ہی کیس پھر ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی، سپریم کورٹ میں اڑ گئے. میں آپ کو لکھ کے جاتا ہوں، عمران خان کی بھی پٹیشن لگی ہوئی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ سیاسی کیس بنتے ملٹوں میں اڑ جاتے ہیں. آپ اس کو چھوڑیں، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال لوں گا آپ سے، بڑا اہم سوال ہے. بینگ اے سن آف کراچی، بلدیہ فیکٹری کے کیس کو اور اس کے اس حالیہ فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سر یہ جو بلدیہ فیکٹری جو جلی تھی نا، ہمارے ایم پی ہیں سندھ اسمبلی میں ریحان بندوکڑا، یہ ان کے سگے چاچا کی فیکٹری تھی. حقیقت سننی ہے تو کسی دن ان کو پروگرام آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ سنا، میں خود صحافی ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے. ان کے معاملات ہوئے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے، ان کے اوپر یہ بتوں کی چیزیں چلی تھیں. آپ مجھے بتائیں، اب جو عدالت میں اتنا یہ بھونڈے طریقے سے جو یہ بیان ابھی ہم نے منسٹروں کے سنے، ان کے اپنے بندوں کے سنے کہ بھائی مالک نے کنڈیاں اسی لیے بند کر دی تھی
दरवाजे कि आग लगी, कोई कपड़ा चुरा के लाके, अरे भाई वो कपड़ा है, कोई वो खजूर का पीस तो नहीं था, या आपको कोई संतरा तो नहीं था, ना आपके कोई केले तो नहीं थे कि दर्जन केले उठा के आप भाग गए। इतने बड़े सर इसमें सही समझते गलत समझते नहीं सर, वो उस टाइम पे आग लगी थी, और ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया ने बताया, ये अदालतों में आग लगी थी, लगाई गई थी। अब ये जो फैसला है ये तकनीकी बुनियादों पे सर, आपको तो फिर पता है टेक्निक की बुनियाद तो तकनीकी बुनियाद, लैक ऑफ एविडेंस पे सर। हमारे यहाँ पर जो सियासी फैसले है ना, नहीं लैक ऑफ एविडेंस है ना, अदम दस्तयाबी शहादत की बुनियाद पे नो डाउट जज साहब ही बरी उज़्मा है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने जो फांसी की सजा इनको दी थी, या जो भी सजाएं थी, ये वो सही थे, या तो फिर अभी ये सही है, या फारूक अवान ने जो उस दिन असेंबली में खड़े होकर कहा वो सही था, या फारूक अवान जिस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, जब ये अपने जिनके पास ये केस था या जो भी था एक्सवाइजर, या उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि ये सारे मिले हुए यार, तो ये हकीकत तो एक बल्दिया फैक्ट्री तो नहीं है ना यार, पता नहीं कितनी आगे लगी। सर इन सब के मैं रावनवार की बात करूं, मैं शाहिद हयात की बात करूं, मैं कई आबिद बॉक्सर की बात करूं, मैं फिर अपना वो जो अपना ज़ीशान काज़मी की बात करूं, मैं किस की बात करूं, उन सब के रिटायरमेंट के कागजात में तारीफी सफ़े मौजूद हैं। फिर सर मुझे मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता। आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे एक चीज ज़हन में आई है, फटाफट मैं इसको आपसे बात करता हूँ। मोहतरमा हमारी शहीद हुई, अल्लाह उनको कब्र में करोड़ करोड़ रहमत अता फरमाए। मोहतरमा ने वसीयत की थी ना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये बंदे, चौधरी शिजात का भी नाम था, मुशर्रफ का भी नाम था, परवेज इलाही जो है उसको डिप्टी वजीर आजम किसने बनाया? आसिफ अली जरदारी ने। मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर किसने दिया? आसिफ अली जरदारी ने। तो आप मुझे बताएं कि जो मोहतरमा फरमा गई थी कि इनके ऊपर मेरा केस बनेगा, तो उनको तो आपने अपने बगल में बिठा दिया, आपने सैल्यूट मार दिया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, तो फिर आप किस चीज का रोना रो रहे हैं? आपने थोड़ी देर पहले तो खुद कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया था कि माय मदर सेड ऑलवेज सेड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो ये रिवेंज है डेमोक्रेसी, कि भाई ये इनकी डेमोक्रेसी, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो भुट्टो साहब और मोहतरमा। सर आखिरी सवाल लूंगा आपसे कराची के मुतालिक। कराची की मेयरशिप अगर आपके पास आती जमात इस्लामी के तवस्सुत से, या जमात इस्लामी के पास आती आपके तवस्सुत से, तो कराची आज कहाँ खड़ा होता? सर मैं ये कहूंगा कि कराची बहुत चेंज हो चुका होता इन 3 सालों के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से जो है, जब आप एक बुनियादी जब 2 नंबर डालेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो तना ऊपर बढ़ोगे लोगों को साया देगा? पॉसिबिलिटी नहीं सर, वो आग बरसाएगा लोगों के ऊपर, जिस तरीके से मेयर आग बरसा रहा है, चलते चलते कभी ये कर रहा है। सर आपको क्या लगता है फिर किसके हाथ में? आपके हाथ में, मेरे हाथ में? आपकी अपोजिशन कह रही होती है कि मेयर बेचारा खुद बेबस है। सर कहां से बेबस है? आप मुझे बता, लियारी टाउन, हमारे सदर टाउन के लोगों को खरीदा है मेयर ने, ये 2 दिन पुरानी बात है। टाउन की बात है ना, ओवरऑल कराची की बात। फिर मतलब इसी के हाथ में सब कुछ, और ये कहां रिपोर्ट करता है, किस किस बंदों को करता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। इस कराची का कुछ नहीं होने वाला। आप मुझे बताएं यार जी, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये हमारे अपोजिशन भी कह रही है, हमारे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इधर ही रहना है, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। ये ग्वादर जो हमारा बन रहा है सीपेक, ये सीपेक का पैसा क्यों सारे पंजाब में लगा, कराची के ऊपर नहीं लगा? ये मेरा आपसे भी सवाल है, सोचिएगा इस बात को, इस सवाल को। आप कोई हुकूमती अरकान है ना, सोच भी चुका था। सारे आपके मोटरवेज बने पंजाब में, लिंक्स मोटरवेज फलाना ढमकाना, लेकिन बर्बाद हुआ तो हमारा सिंध हुआ, बर्बाद हुआ लाड़काना, बर्बाद हुआ कराची, बर्बाद हुआ हैदराबाद, बर्बाद हुआ सक्कर। तो आप मुझे बताएं कि जब आप ये मोटरवे जिससे हम चलते हैं, चलो ये तो जैसे तैसे हम निकलते हैं ना, ये मोटरवे सर छोड़ दें, जब यहाँ से हम पुलिस सिरात के लिए निकलते हैं ना, ये पुलिस सिरात में इसीलिए कह रहा हूँ कि फिर या कच्चे के डाकुओं के हाथ में आते हैं या एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं, 2022 तो ये पेज क्यों नहीं बन रहा है? 2022 में मेरे वाले साहब दुनिया से रहलत फरमा गए, तो उन दिनों बड़े शदीद सैलाबी सूरत हाल थी और बारिशें हुआ करती थी। मेरा आए दिन का ना सक्खर का चक्कर लगता था, मैं रात को आता था, अम्मा से साइन वगैरह करा के वापस जाता था, क्योंकि ज़ाहिर है ड्यूरिंग सर्विस थे, तो मुझे पता है कि इन सड़कों पे मैंने कैसे रोजाना आए दिन मौत देखी है, ठीक है, तो मुझे पता है सबका। बहरहाल सर आपकी बातें जो है वो अल्लाह ताला जो है वो आपकी इस सदाकत और आपकी इस्तकामत को कायम रखे। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐवान के अंदर आप जैसी तवाना आवाज़ें आएँ और वाकई अवाम के अंदर जो है वो एक उम्मीद पैदा करें, नूरा कुश्ती ना हो, अपोजिशन बरा अपोजिशन ना हो, तनकीद बरा तनकीद ना हो, इन तनकीद बरा इसलाह हो, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है अपना मस्बत किरदार अदा करे, और जो हकीकी अवामी नुमाइंदे अवाम की आके नुमाइंदगी करें। आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आपको जल्द दोबारा किसी नए मौजू पे रहमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी जो है बहुत अच्छा लगा, और खुल के बातें, देखो खुल के बातें अगर करें ना, जिंदगी सर एक है, सवाल जब पूछने वाला इतना दबंग होगा तो फिर उसको जवाब देने एक है, जवाब अल्लाह को देना है, ठीक है, डर हमारे अंदर है। और एक भी मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझसे ये सवाल करना है, ये सवाल ये अगर आप कहते हैं फिर हमारा फायदा है। मैं आपको ऑनर एक बात कहता हूँ, मैं आपको ऑनर एक बात कहता हूँ, कई जब हमने पॉडकास्ट करना शुरू किया ना, तो कुछ लोग मेरा चेहरा भूल चुके थे, मैं बहुत बचपन का साथ। अच्छा माशाल्लाह। मैं 2010 में से मैं बल्दिया फैक्ट्री मैंने कवर की है। अच्छा।
ٹھیک ہے. تو جب میں آپ کو امجد صابری کی میت لانے کا منظر بتا سکتا ہوں تو میں آپ کو وہ حوالے گنوا سکتا ہوں. جب ریونڈ ڈیوس نے کیا تھا تو میں لیاری میں اس وقت کہاں بیٹھ کے لکھ رہا تھا, میں سب جانتا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم نے 2010 میں جب میں خبریں پڑھتا تھا تو لوگ ہمارا چہرہ شد, ہم جب واپس آئے تو لوگ ہم سے نا ایز اے صحافی پروفائل مانگتے تھے. جس عوامی نمائندے نے مجھ سے, آپ رکن اسمبلی ہیں, کئی رکن اسمبلی ہیں ایسے جن کو یہ بات یاد آئے گی, جس رکن اسمبلی نے ہم سے یہ پوچھا نا کہ صحافی سے پوچھا اس کا پروفائل کیا, سوال کیا مانگے گا, میں نے اس کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ نہیں بولا ایسا ہونا بھی یہی چاہیے سر. میں نے کہا نہیں, اور سوال نامہ بنائے کبھی بیٹھنا نہیں ہے, سوال کسی کو بتانے نہیں ہے. آپ ہمارے فیض ہیں نا میڈیا کے, Yes. آپ ہی کی وجہ سے ہی, آپ کی قلم کی وجہ سے, چاہے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا, آپ لوگوں کے صحافیوں جیسے ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے اس قوم کو اصلی چہرہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ہم ملک میں کوشش کیا کرتے ہے. رہتے ہیں اپنے ہونا بھی یہی چاہیے سر. جزاک میں اگر اللہ. غلط ہوں آپ 100% میں نے آپ سے سوال بہت کریں. ٹف سوال کیے ہیں, بلا شبہ کیے ہیں. الحمدللہ جواب بھی بالکل آپ کو کیے ہیں چاہیے. سر. بالکل جزاک بہت اللہ بہت کو شکریہ. جزاک خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, لب لباب یہ حاصل گفتگو یہ ہے کہ آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, صحیح بندے کو صحیح کام کرنے دیں, جس کا حق ہے اس کو اختیار دیں, جس کا اختیار نہیں ہے اس کو سائڈ پہ کریں, اور جس کا اختیار نہیں ہے اس کے اندر خود بھی اتنی شرم و حیا ہونی چاہیے کہ بھائی اگر یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں, اور میں جس کا حق بنتا ہے, حق حکمرانی بنتا ہے, جس کو عوام نے چنا ہے, وہ اپنا کام کرے. اور اپوزیشن کے لیے اسپیسیفکلی یہ نورا کشتی نہ کرے, دھینگا مشتی نہ کریں. یہ عوام کو جو تفریح, بس مطلب ٹھیک ہے کراچی میں تفریح کے مواقع نہیں ہے, سندھ میں ویسے ہی کوئی انٹرٹینمنٹ ایسی ہے نہیں. ابھی میں نے سنا خیرپور میں کوئی پتہ نہیں کتنے اربوں کا پتہ نہیں وہ کوئی زو بنا تھا, چڑیا گھر بنا تھا, لیکن وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے, وہ یہ خبر بھی ہے. اس پہ پھر کبھی کریں گے ہم ذات کی اسٹوری میں بات. فی الحال اتنے ہی کہ خدا کرے کہ میرے رضے پاک پہ اترے فصلے کو, کہ جیسے اندیشہ زوال نہ ہو. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.